دنیا میں سب سے ضروری کام انسانوں کی عادات کا ٹھیک ہونا ہے۔ بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے، کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے، کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں، آپ کھانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں، آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں، لیکن ایک مجھے شکوہ ہے، جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں، کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نہیں، آپ اس طرح کیا کریں کھانا کم کر دیں، میں روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی لیکن میری بےزتی کرنا چھوڑ دیں۔ کرتی ہے مطالبہ کہ نہیں کرتی؟ کہتی تھوڑی پہ۔ خامد بھی کہتا ہے بیوی سے کہ تو اس طرح کر، کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں 50 روپے دے کے دھوبی سے استری کرا لوں گا، بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کھانا بھی مل ہی جائے گا، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر، تیرا وہ رویہ جی ہمارے مطالبات ہیں۔ ان سارے مطالبات کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری عادتیں نہ سنوریں تو جو ہمارے سب سے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری عادتیں سہانے روح بن جاتی، آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اور ہم خود بھی پریشان۔ آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کی اماں بھی اس کا اعتبار نہیں کرتی، اس کی کمیٹی نکل بھی آئے وہ کہہ بھی دے کہ اماں تیرا پاسپورٹ جمع کرانے لگو عمرہ کرانے کے لیے، تو کہتی چل وے تو ہندی گلا کرتا رہتا ہے، تیری عادت ہی ہے، تو بولتا ہی جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی عادت اماں کا بھی اعتبار ضائع کرتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں آپ، باقی نہیں بولتے۔ ایسے ہی ہے بات، دنیا میں وہ آدمی کمزور نہیں کہ جو اپنی بیوی کے، وہ نکھٹو نہیں، وہ نکما نہیں، اس کا گھر بے آباد نہیں جو پیسے نہیں کماتا، بے آباد اس کا گھر ہے جس کی بیوی اس پر اعتبار ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے تو ہے ہی اس طرح کا، تو ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ عادات جب تک نہیں نہ سنورتی، عادات، اور ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ عادت مجھے مروا رہی ہے ہر جگہ، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے۔ اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا اصلاح کی، لوگوں پر جد و جہد کرنے کی، وہ بھی بس روز یہی بتاتے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، میٹھا بولتے رہو چھریاں بھی مارتے رہو، میٹھا بھی بولتے رہو اور ناجائز بھی کھاتے رہو، میٹھا بولتے رہو۔ بھائی میٹھا تو بندے ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، لاکھوں میں، لیکن جو 9,500 کی ٹکٹ لے کے بھی جہاز میں چڑھتا ہے، جہاز کا عملہ اس سے بھی میٹھا ہی بولتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہوتا، یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاق کے ہنسنا، عادات کا سنورنا اور میٹھا بولنا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن کل اخلاق نہیں۔ یا آپ چلے جائیں سیالکوٹ کی کسی دکان سے، بہت مہنگی کپڑے والی دکان پہ جائیں، جس سیل مین کی 60,000 روپیہ تنخواہ نہ، اس سے کہیں تھان اتار کے دکھا، وہ دکھائے گا یہ نہیں مجھے چاہیے، وہ ایک اور دکھائے گا، نہیں تیرے پاس ہے ہی نہیں، کہتے نہیں چچا ٹھہرو میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی نکال کے لے آیا، سارے اس نے دکھائے، تو آپ نے کہا یار بیٹے تو نے میرا وقت ہی ضائع کرایا ہے۔ بھئی آپ کا وقت ضائع، وہ جو تھک گیا 100 تھان کھولا ہے وہ نہیں ضائع ہوا، وہ وقت ہی ضائع، تیرے پاس نہیں۔ تو وہ پھر بھی نہیں سخت بولتا کیونکہ اس کے مالک نے ٹریننگ کی ہے، اس کی سخت نہیں بول رہا، وہ کہتا ہے چاچا جی کل مال آنا ہے، آپ پرسوں چکر لگائیے گا، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ میٹھا بول کے لوگوں کو قابو کر رہے ہیں۔ اخلاق اور ہے، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ان پڑھ آدمی کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بولتا کس طرح ہے، اخلاق یہ ہے کہ امیر آدمی ہو کے غریب کے ساتھ تیری طبیعت کس طرح کی ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو سچ کتنا بولتا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو لالچ سے بچ گیا ہے اور تھوڑے پہ بھی تو نے صبر کرنا شروع کر دیا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو فٹافٹ تنگ نہیں پڑتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا حضور عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند، ہمارے زمانے میں آپ کسی کو بیوقوف نہیں کہہ سکتے جو مرضی بھی ہو جائے، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرا تو خیال ہے تھوڑی سی زیادہ عقل مل گئی ہے بعض لوگوں کو، وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی انہی سے پوچھ کے بنتی ہے، اتنا زبردست تبصرہ، اتنا جاندار تجزیہ،
یعنی ہر آدمی کے کچھ باخبر ذرائع ہیں، وہ کہتا ہے میری رپورٹ یہ ہے، مجھے میری خبر یہ ہے، میری اندر کی کہانی میں بتاتا ہوں۔ بھائی بس کر دے، پہلے ہی بڑے چینل ہو گئے ہیں، اب تو ہر بندہ چینل کھول کے کھڑا ہو جائے گا تو کس خبر پر؟ اتنا رش ہو گیا ہے، لیکن آنسو پہلے سے زیادہ ہو گیا، درد پہلے سے زیادہ ہو گیا، فاصلہ بڑھ گیا۔ ہمارا وہ جو اصل اخلاق اور کردار ہونا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور عقل مند کا آدمی کون ہوتا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں، عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے، جو ان پڑھ آدمی سے گزارا کرے۔ دیکھیں نا بھئی، یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ بندہ کہے جی اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں جی، جاہل ہے سارے، یہ تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی، ختم ہو گیا، سارے جاہل ہیں، میں اکیلا پڑھا لکھا ہوں، میں کیا کروں؟ چھوٹ گئی جان۔ میری طرح جس نے کچھ چند دن مدرسے میں گزارے ہیں وہ کہے جی بس کوئی پتہ نہیں لوگوں کو دین کا، تو چھوٹ گئی جان، ختم ہو گئی بات، کسی کو بھی نہیں پتہ، سب جاہل ہیں۔ یہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا، جہازوں پہ آتے جاتے ہیں، ان کی کچھ عادت، اور کوئی آدمی بھی جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور جو نیا جاتا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں، میں نے دیکھا ہے بوڑھے دیہاتی لوگ، وہ سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھے ہیں، جو سامنے سیٹ آئی اسی پہ بیٹھ گئے۔ اب ایک پڑھا لکھا نوجوانوں سے پتہ ہے یہ چاچا میرے محلے کا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرے علاقے کا ہے، اور اس کو نہیں پتہ کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے، اس کو نہیں پتہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، اس کو نہیں پتہ اس میں کیسے سواری کرنا۔ اب وہ دور رہ کے مذاق کر رہا ہے، کہتا دیکھو جی ہمارا گاؤں سارا ان پڑھوں کا ہے، جاہل ہے۔ میرا دل کرتا ہے اسے کہوں نہیں بھائی تو جاہل ہے، تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے۔ اور یار اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو جب یہ بابا جی جہاز کے دروازے پہ آئے تھے تو آگے اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑتا، اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا تو ان کا بازو تھام کے لاتا اور لا کر کے تو انہیں سیٹ نمبر دے کے ان کی سیٹ پر بٹھاتا، اور پھر تو انہیں پانی کا گلاس دیتا، پھر تو اپنے ہاتھوں سے ان کا بیلٹ باندھتا، اور پھر تو ان کو کہتا چاچا جی وہ اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو آواز دے لینا، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ تو تھا تیرا پڑھا لکھا ہونا۔